ہم نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا، تو لانگ مارچ کا تو دو ہمارے دور میں فضل الرحمان نے بھی فیصلہ کیا تھا جی، ڈیزل صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا، اور پھر کانپے ٹانگنے والی بلاول نے بھی فیصلہ کیا تھا. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے تو ویسے وہ ایک مریم بھی ایک لے کے آئی تھی کوئی لانگ مارچ قسم کی، وہ راستے میں گم ہو گئی. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے نہ کسی کے لیے کوئی کنٹینر کھڑے کیے، نہ ہم نے ان کو کوئی ایف آئی آر کاٹی. تو ہمارے دور میں تو 3-4 لانگ مارچ ہوئی تھی. ہم نے بھی وہ ایک لانگ مارچ اناؤنس کی، پتہ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، اور پھر جب وہاں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے، وہاں اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے لبرٹی چوک میں، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی. کبھی میں نے اس طرح پولیس کو فیملیز کے اوپر شیلنگ کرتے نہیں دیکھا. تو یہ اس کے لیے ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی، یہ ہمارا رائٹ تھا. میرا آئین مجھے حق دیتا تھا، میرا آئین مجھے پرامن احتجاج کرنے کا حق دیتا تھا. اور پرامن احتجاج کیوں؟ کہ ملک کے اوپر بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. تو ہمیں اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم پرامن احتجاج کر سکیں. ڈنڈے چلائے انہوں نے، ایسا ظلم کیا، اور اس کے بعد مسلسل کبھی میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن، اچھے نامور کریڈیبل وہ صحافی جن کی عزت ہے معاشرے میں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن، وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. میڈیا ابھی اے آر وائی کے اوپر اس کو بند کیا ہوا. وہ اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بحال کیا. کبھی اس طرح کا جو خوف جو شہباز گل سے ہوا، جو اس کے بعد وہ جمیل فاروقی وہ ایک ننگا کر کے لوگوں کو مارا گیا، ایسے کبھی نہیں ہوا. جو اپوزیشن لیڈر، سندھ کا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ، جو اس طرح اس سے کیا جا رہا ہے، وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے کیس میں زرداری ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ مجرم ہے، زرداری مافیا ہے، یہ شریف خاندان مافیا ہے، یہ تو ڈیموکریٹس ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے مجھے اپنی وکلا برادری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جنگ ہے انصاف کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے، یہ چوروں کا، مافیاز کا، کارٹیلز کا، جو بڑے بڑے شوگر مافیا ٹائپ کارٹیلز جو چینی مہنگی کر کے اربوں روپے کا نفع کماتے ہیں، لوگوں کی کمر توڑ کے، مہنگائی کر کے. یہ جو لینڈ مافیا ہے، سب سے بڑا مافیا یہ بن گیا. اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے انشاءاللہ ایک انصاف کا انقلاب لے کے آنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس دن ہم نے رول آف لا، قانون کی بالادستی، جس دن ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لیا ہے، جس دن کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کو جیل میں ٹارچر کیا جائے، کسٹوڈیل ٹارچر جسے کہتے ہیں، جو صحافی ہیں وہ ان کی آزادی ہو اپنی رائے کے لیے. ہاں، اگر قانون میں اگر وہ کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کو لائبل کرتے ہیں، تو قانون میں اس کی بھی سزا ملنی چاہیے جس طرح مغرب میں ملتی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ چینلز کو بند کر دیا، وہ اپنی جان بچا کے صحافی باہر بھاگ رہے ہیں، کسی کو عمران ریاض جیسے صحافی کو جیل میں ڈال دیا.
وہ جو ارشد شریف جس کی اتنی رسپیکٹ ہے اس کو چینل سے نکال دیا, وہ باہر ملک سے چلا گیا. یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. تو جمہوریت کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ سب سے زیادہ وکلا پروٹیکٹ کرتے ہیں. قانون پروٹیکٹ کرتا ہے جمہوریت کو, آئین پروٹیکٹ کرتا ہے, اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ. اور یاد رکھیں, پاکستان موومنٹ میں جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال اور جو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم, دونوں آپ کی برادری سے تھے, دونوں وکلا کمیونٹی سے تھے. اور پاکستان کے اندر خاص ایک رسپیکٹ ہے وکلا کی. اس لیے میں اپنی ساری پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو آج دعوت دے رہا ہوں, جو مرضی پارٹی کے لیے آپ ووٹ کریں, یہ اس کا میرا کوئی مقصد نہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن قانون کے لیے. کیونکہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ کہتا ہے میرا جو سارا قرآن کا مطالعہ ہے, ابن خلدون دنیا میں سب سے ریسپیکٹڈ ہسٹریوگرافر ہے, ہسٹری کا, ماڈرن ہسٹری کا, جس کو باپ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا جو قرآن شریف کا مطالعہ ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ صرف ایک وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کیا جائے. اور یہی انصافی فرق ہے. اصل میں تو انصافی فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں اور انسان کے معاشرے میں. جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ, طاقت کی حکمرانی, شیر جو مرضی چاہے کرے, باقی سارے جانور چھپتے پھرتے ہیں, ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں. اور ہاں, وہ شیر نہیں یہ جو جالی والے سرکس والے ہیں, میں اصل شیر کی بات کر رہا ہوں. اور انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے, شیرمان خان, عمران خان, انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے, انسانی معاشرہ جدھر کمزور کو قانون اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور سے. سویلائز سوسائٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر قانون کمزور کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب تک اگر قانون پروٹیکٹ نہیں کرتا کمزور کو, تو وہ پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوتا, وہ صرف عقل مند جانور ہوتے ہیں, عقل مند جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے اللہ نے, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ دو چیزوں کی بات کرتے تھے, انصاف اور انسانیت. یہ دو چیزیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں جانوروں سے فرق کرتی ہیں, اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ہمیں انسان بنانے کے لیے. اور اس لیے انشاءاللہ پاکستان میں جو اب ہماری جہاد ہے وہ ہے انصاف کی. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد, شیرمان خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بھائی جان اللہ حافظ, اللہ حافظ, ہم نکل جائیں گے. عمران خان, عمران خان.